الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلی دو مجلسوں سے بات چل رہی تھی کہ نکاح یہ صرف وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ مرد اور عورت کے درمیان میں ایک دائمی رشتے کا نام ہے، اور اس نکاح کے ساتھ بے شمار مقصد جڑے ہوئے ہیں، بے شمار مقصد اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور نکاح کے ساتھ جو مقاصد وابستہ ہے، ان مقاصد کو مکمل طور پر اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ نکاح کا رشتہ یہ موت تک قائم اور دائم رہے، یہ رشتہ باقی رہے، تبھی نکاح سے جو مقاصد وابستہ ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس نکاح کے رشتے کو ٹکاؤ بنانے کے لیے، اس نکاح کے رشتے کو دائمی طور پر باقی رکھنے کے لیے چند ہدایاتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر اسلام کی بتلائی ہوئی ان ہدایات پر اگر عمل کیا جائے تو نکاح کا یہ رشتہ کبھی بھی ٹوٹنے کی نوبت نہیں آ سکتی۔ عام طور پر رشتے نکاح میں جو ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے وہ اسلام کی ان ہدایات اور اسلام کی ان تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی ہدایت تو گزشتہ مجلس میں بتلائی تھی، وہ ہدایت یہ تھی کہ رشتہ نکاح کے لیے جب کسی جوڑے کا انتخاب کیا جائے تو کن بنیادوں پر اس کا انتخاب کیا جائے، اس جوڑے میں کون سی باتیں دیکھ کر اس کو نکاح کے لیے منتخب اور چوائس کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں عام طور پر ہمارے یہاں دنیاوی امور کا تو لحاظ کیا جاتا ہے کہ بھئی جس لڑکے کے ساتھ ہم اپنی لڑکی کا رشتہ جوڑ رہے تو وہ لڑکا مال و دولت کے اعتبار سے ویل سیٹ ہونا چاہیے، یا اس کو کوئی منصب اور عہدے پر فائز ہو، اچھی اس کی ملازمت ہو، نوکری ہو یا کاروبار ہو، اس طرح کی دنیاوی چیزوں کا تو ہم لحاظ کرتے ہی ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں اس سلسلے میں ہدایت یہ دی ہے کہ رشتے نکاح کے لیے کسی جوڑے کا جو انتخاب کیا جائے تو اس میں ترجیحی طور پر مہتو کے ساتھ اس کی دینداری کو دیکھا جائے، اور سب سے زیادہ اہمیت اس کی دینداری کو دیکھ کر ہی کسی جوڑے کا انتخاب کیا جائے۔ اور اس کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں، چند احادیث اور دینداری کی بنیاد پر رشتہ نکاح کے انتخاب کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں، تو اس کے متعلق تفصیلی بحث گزشتہ مجلس میں ہو چکی تھی۔ اب آج کی مجلس میں اس سلسلے میں بھی یہ سمجھنا ہے کہ جب رشتہ نکاح کے لیے کسی جوڑے کا انتخاب کیا جائے دینداری کو معیار بنا کر، تو دینداری میں کون سی چیزوں کو دیکھی جائے، دینداری میں کون سی چیزوں کو دیکھ کر کسی مرد اور عورت کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جائے، تو دینداری میں خاص طور پر تین باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ دینداری کو معیار بنانے کے لیے تین باتوں کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ جس مرد اور عورت کا ہم نکاح کے لیے انتخاب کر رہے ہیں اس کے عقائد جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا ہم یقین حاصل کر لیں کہ نکاح کے لیے ہم جس مرد اور عورت کا انتخاب کر رہے ہیں وہ کفریہ اور شرکیہ عقائد میں تو مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی شرکیہ اور کفریہ عقائد کا حامل ہوگا، جو کفریہ اور شرکیہ عقائد جو دراوردار ہوگا،
حامل ہوگا تو اس کے متعلق تو قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی مسلمان کا ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے دنیا کی نظروں میں یہ نکاح کہا جائے اور اس کے لیے نکاح کی تقریب بھی منعقد کی جائے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح نہیں ہوگا، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور سہنا یہ ہمیشہ کے لیے زنا تصور کیا جائے گا، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو رشتے نکاح کے لیے جس لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کیا جائے اس میں سب سے پہلی بات عقیدے کے اعتبار سے یہ دیکھی جائے کہ اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہو، وہ کفریہ اور شرکیہ عقائد میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح عقائد کے اعتبار سے یہ بات بھی دیکھ لی جائے کہ اس شخص کا کسی گمراہ فرقے سے تعلق نہ ہو۔ اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے عقائد وہی عقائد جو گمراہ فرقے کے عقائد ہوتے، تو ایسے عقائد رکھنے والے کے ساتھ بھی اپنی لڑکی کا ہرگز رشتہ نہ کیا جائے۔ اس بات کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم ہمارے سماج، معاشرے اور پوری قوم کی سطح پر اگر دیکھیں تو ہمیں دسیوں ایسی مثالیں ملے گی کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں کہ جو نکاح سے پہلے بالکل صحیح العقیدہ تھی، لیکن اس کا نکاح جب کسی ایسے آدمی کے ساتھ کر دیا گیا، دنیاوی چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے کسی ایسے آدمی کے ساتھ کر دیا گیا جس کے عقائد جو تھے وہ صحیح نہیں تھے، وہ گمراہ کن عقائد کا وہ حامل تھا، تو اس کو تو نکاح کے بعد یہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ان صحیح عقائد پر باقی نہیں رہ پاتی، اور عام طور پر عورت اپنے شوہر کا اس درجہ لحاظ کرتی ہے کہ اپنے شوہر کے لحاظ میں وہ اپنے صحیح عقیدوں سے بھی وہ سمجھوتا کر لیتی ہے، اپنے صحیح عقائد کو بھی وہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے رشتہ نکاح میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ جس لڑکے کو رشتہ نکاح کے لیے منتخب کر رہے اس کے عقائد صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہیں وہ کسی گمراہ عقیدے میں تو وہ مبتلا نہیں ہے، ورنہ اس کی تحقیق کیے بغیر اگر ہم اپنی لڑکی کا ایسا کسی گمراہ کن عقیدے کے حامل شخص سے اگر نکاح کر دیا تو گویا اس کا مطلب کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی لڑکی کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی تو وہ اپنے صحیح عقائد پر کچھ وقت تک تو باقی رہ سکتی ہے، لیکن ہمیشہ وہ اپنے صحیح عقائد پر باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ ہمیں ظاہری مثالیں تو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ایسے موقع پر عورت شوہر کے لحاظ میں اپنے صحیح عقائد سے وہ دستبردار ہو جاتی ہے، اس سے وہ سمجھوتا کر ہی لیتی ہے، اور عام طور پر شوہر کے جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں اسی کے وہ تابعدار بن کر زندگی گزارتی ہے۔ تو یہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی لڑکی پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم جب اس بچی کی پیدائش پر اس کی دینی تعلیم کا ہم صحیح انتظام کرتے، اس کے پیچھے ہم ہماری محنت بھی لگاتے، ہمارا پیسہ بھی خرچ کرتے اور اس کو صحیح تعلیم حاصل ہو، اس کے عقائد بالکل درست ہو، اس کا ہم پورا لحاظ کرتے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو ایسے ہی دنیاوی چند امور کا لحاظ کرتے ہوئے ہم جوڑے کے انتخاب میں صحیح العقیدہ جوڑے کا انتخاب نہیں کرتے تو ہماری یہ کی کرائی ساری محنت جو ہے وہ رائگاں ہو جاتی ہے اور ہم اپنی لڑکی کو اپنے ہاتھوں جہنم میں دھکیلنے کا ذریعہ بنتے۔ اس لیے اس بات کو خاص طور پر یقینی بنایا جائے کہ جس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ کسی گمراہ کن عقیدے میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح آج تو جب ہر طرح مسلمان نوجوانوں میں عقائد کو کمزور کرنے کی محنت کی جا رہی ہے، دوسری طرف ہمارے بہت سے نوجوان کہ جن کو ایک طرف دینی تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم ان تک صحیح معنی میں پہنچی نہیں ہوتی یا انہوں نے قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی غیر اسلامی ماحول میں جاتے ہیں تو اس غیر اسلامی ماحول کا ان کے عقائد پر بھی اس درجہ اثر پڑتا ہے کہ کبھی کبھار تو وہ اسلام کے جو مسلمہ تسلیم شدہ اور اسلام کے جو ضروری عقائد ہے اس کا بھی اس کے یہاں کبھی انکار پایا جاتا ہے، اسی غیر اسلامی ماحول کے اثر کی وجہ سے کہ وہ اسلام کے مسلمہ عقائد کا بھی وہ کبھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جس جوڑے کا انتخاب کیا جائے اس کے متعلق یقینی طور پر اس بات کا بھی اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ کہیں اسلامی عقائد کے تعلق سے اس کے یہاں کوئی اس طرح کی بات تو نہیں پائی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے کسی عقیدے کا وہ انکار کر رہا ہو یا اس کو ہلکا اور
خفیف سمجھ رہا ہو، چونکہ اسلامی عقائد کا استخفاف یہ بھی کفر ہے، تو یہ تو ہلکا سمجھ رہا ہو، اس بات کو بھی یقین حاصل کیا جائے تو رشتہ نکاح میں خاص طور پر اس بات کا لحاظ کیا جائے دینداری کے اعتبار سے۔ دینداری کے اعتبار سے دوسری چیز جس کا ہمیں لحاظ کرنا ہے وہ یہ کہ جس جوڑے کا ہم نکاح کے لیے انتخاب کر رہے وہ اسلام کے ظاہری احکام کا پابند ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج جو اسلام کے ظاہری احکام ہے ان ظاہری احکام کا وہ پابند ہو، اس لیے کہ اسلام کی یہ ظاہری احکام ایسے ہیں کہ ان ظاہری احکام پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے کسی آدمی پر نیک ہونے کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسی مثالیں ملے گی کہ محض ان ظاہری احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے نبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صالح اور نیک قرار دیا ہو، تو کسی انسان کے نیک اور صالح ہونے کا مدار اس کے ظاہری احکام پر ہوتا ہے، اور کسی انسان کے فاسق اور فاجر ہونے کا مدار بھی انہی ظاہری احکام پر ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام کے ان ظاہری احکام کا پاس اور لحاظ نہیں کرتا ہے تو اس کو شریعت کی نظر میں اور شریعت کی پریبھاشا میں اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ تو ہم دینداری کے اعتبار سے دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اسلام کے جو ظاہری احکام ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کی زندگی میں قابل قدر لحاظ پایا جاتا ہو اور اس کی زندگی میں اس کا کس درجے اہتمام ہو اس کو بھی دیکھا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر دینداری کے اعتبار سے جو دیکھا جائے وہ اس کے اچھے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کے معاملات کی صفائی کو دیکھا جائے کہ جس جوڑے کا ہم نکاح کے لیے انتخاب کر رہے، جس شخص کا نکاح کے لیے انتخاب کر رہے تو اس کے اخلاق کیسے، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ ویوہار اور معاملہ کرنا کیسا ہے اس کو بھی خاص طور پر دیکھا جائے۔ ورنہ جو آدمی جب اجنبی کے ساتھ اخلاق میں وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، معاملات کی صفائی نہیں رکھتا، تو اس شخص سے ہرگز یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا بھی وہ لحاظ کرے گا اور اپنی بیوی کے حقوق کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرے گا، یا اپنی بیوی پر وہ کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، اس کے متعلق اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے تیسرے درجے پر اس کے اخلاق کو بھی دیکھا جائے کہ اس کے اخلاق کس درجے کے، اس کا لوگوں کے ساتھ ویوہار اور معاملہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو دینداری کے اعتبار سے خاص طور پر ان تین باتوں کو ملحوظ رکھ کر ہم کسی مرد اور عورت کا انتخاب جو ہے نکاح کے لیے کریں گے، اس کا سلیکشن جو ہے وہ نکاح کے لیے اسی بنیاد پر کیا جائے۔ تو نکاح کے رشتے کو دوام بخشنے کے لیے، ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے، اس کو ٹکاؤ بنانے کے لیے اسلام نے جو پہلی ہدایت دی تھی کہ جوڑے کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کیا جائے۔ دوسری ہدایت اس رشتے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو ٹکاؤ بنانے کے لیے اسلام نے دوسری جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جب نکاح کے لیے کسی لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کیا جائے تو ان دونوں کی رضامندی اور ان دونوں کی پسندگی کو بھی معلوم کیا جائے کہ بھئی آیا اس لڑکے کا جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے یا اس لڑکی کا جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنے کو پسند کر رہے یا نہیں، ان کو یہ جوڑا پسند ہے کہ نہیں ہے، اس بات کو بھی حتمی یقینی طور پر معلوم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، آپ نے یہ فرمایا کہ عاقل اور بالغ عورت جو ہے اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کہ اگر کوئی لڑکی عاقل اور بالغ ہے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کو پوچھے بغیر اگر ایسے ہی اس کا کسی جگہ نکاح کروا دیا تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح صحیح ہی نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض مواقع پر تو عورت کو اگر اس کی رضامندی کے بغیر، مثلا بچپن کے زمانے میں اس کی رضامندی کے بغیر اس کا اگر نکاح کر دیا گیا تھا تو شریعت نے بالغ ہونے کے بعد اس کو یہ ادھیکار دیا ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی فوراً اپنے اس نکاح کو اگر ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں۔ معلوم ہے کہ اسلام نے رشتے نکاح کے لیے جس لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہو رہا ہے ان کی پسندگی اور ناپسندگی کو بھی اہمیت دی ہے۔ حدیث میں اسلام نے عام طور پر ہمارے سماج میں اس کی زیادہ تر رعایت نہیں کی جاتی ہے اور حتی الامکان نکاح کے لیے اس لڑکا یا لڑکی کے جو اولیاء ہوتے وہی جوڑے کا انتخاب کر دیتے اور ان کی جو چوائس ہوتی ہے، ان کی جو پسند ہوتی ہے، اسی پسند کے ماننے پر اس لڑکا اور لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے۔ کبھی اگر وہ منع بھی کرتا ہے تو یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اس کو کیا سمجھ، اور بس اسی پر ٹال دیتے اور یہ سمجھ
لیتے ہیں کہ وقت گزرتے ہی اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس طرح اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر اس لڑکا اور لڑکی نے اپنے اولیاء کے لحاظ میں اگر یہ نکاح کر بھی لیا ہے، ان کی پسندگی کو اگر اس نے مان بھی لیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو پھر یہ رشتے نکاح جو ہے وہ دائمی طور پر باقی نہیں رہے گا، یا تو ٹوٹنے کی نوبت آئے گی، اور اگر سماج کے لحاظ میں اس نے اگر طلاق نہیں بھی دیے تو بھی وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار طریقے پر زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دوسرے کے پورے حقوق کی ادائیگی کا ان کے یہاں پھر اہتمام نہیں پایا جائے، اور اگر اس موقع پر لڑکے کو اگر متوجہ بھی کیا جائے کہ آپ کی بیوی ہے، اس کے کچھ حقوق کہ آپ ان حقوق کی رعایت کریں، تو وہ سیدھا یوں جواب دے دے گا کہ بھئی جن لوگوں نے نکاح کے لیے ان کو انتخاب کیا ہے انہی سے کہو کہ وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، میں نے تو اسی وقت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ نکاح مجھے منظور نہیں۔ اب اس طرح یہ لڑکی ہمیشہ ظلم کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ رشتہ نکاح کے وقت لڑکا اور لڑکی کی پسند کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھئی لڑکا اور لڑکی کی پسند کو اہمیت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کا مکمل طور پر انحصار اور نکاح مکمل طور پر نربھر ان دونوں کی رضامندی اور ان دونوں کی چوائس پر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دینداری اور کچھ دنیاوی امور کا لحاظ کرتے ہوئے جوڑے کا انتخاب جو کرے گا وہ تو اس کا باپ اور اس کا جو ولی ہوگا وہی کرے گا، لیکن اس نے جو جوڑے کا انتخاب کیا ہے تو اس میں لڑکا اس جوڑے کو پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کی پسندگی اور ناپسندگی کو بھی معلوم کیا جائے۔ اگر اس کو یہ پسند نہ ہو یا کسی طرح وہ اس پر راضی نہ ہو تو پھر اس کو اس پر مجبور نہ کیا جائے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لڑکے کو بھی اختیار دیا جائے کہ تو ہی اپنے طور پر اپنے جوڑے کا انتخاب کر رہے، نہیں، بلکہ ساری چیزوں کو معیار بنا کر جوڑے کا انتخاب تو ایک باپ اور اس کا جو ولی ہوگا وہی کرے گا، لیکن اس جوڑے کے انتخاب میں نکاح سے پہلے لڑکے سے اس کی پسندگی اور ناپسندگی، اس کی رضامندی اور ناراضگی اس کو معلوم کر لیا جائے، تو یہ نچلے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے بھی ایک اہم ہدایت ہے۔ اس کا بھی اگر لحاظ کیا جائے تو انشاءاللہ سماج میں اس نکاح کے ٹوٹنے کی نوبت بہت کم آئے گی۔ تو یہ دوسری ہدایت جو اسلام نے دی ہے وہ یہ دی ہے۔ اسلام نے تیسری ہدایت یہ دی ہے کہ رشتے نکاح کے لیے جس جوڑے کا انتخاب کیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اسلام نے اس کی بھی صرف اجازت ہی نہیں دی، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جس لڑکا یا لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے، لڑکے کا اگر کسی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے یا اس کی رشتہ جڑ رہا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے، نکاح کرنا باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کو دیکھ لیا ہے؟ اس لیے کہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ ظاہری ایک عیب ہے، تو تم ان کو دیکھ لیا ہے؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے کہ تمہیں ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ابھی تو دیکھے بغیر نکاح کر لو اور جب نکاح کے بعد دیکھو اور وہ تمہاری پسند کے مطابق نہ ہو یا وہ تمہیں پسند نہ آئے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ اس نکاح کو توڑنے کی نوبت آئے گی۔ تو اس کی نوبت نہ آئے اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ایک نظر دیکھ لو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم انہیں ایک نظر دیکھ لو، یہ تمہارا اس کو دیکھنا یہ تمہارے درمیان میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے مناسب ہے کہ اس طرح دیکھو گے تو دیکھنے کی وجہ سے تمہاری پسندگی اور ناپسندگی کا تمہیں ابھی سے علم ہو جائے گا کہ وہ لڑکی تمہاری پسند کے مطابق ہے کہ پسند کے مطابق نہیں، ابھی سے علم ہو جائے گا، تو یہ تمہارے درمیان میں محبت اور الفت کو قائم کرنے کا یہ سبب بنے گی۔ تو اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ بھئی رشتہ نکاح سے پہلے جس سے نکاح کیا جائے اس کو ایک نظر دیکھ لیا جائے، لیکن یہ تب بات ہے جبکہ اس کو پہلے دیکھا ہوا نہ ہو۔ اگر پہلے سے اس کو دیکھا ہوا ہے تو پھر اس طرح دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کوئی قید ملحوظ رہے کہ یہ دیکھنا اسی وقت جائز ہے جبکہ اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر نکاح کا ارادہ ہی نہیں اور ایسے ہی دیکھ رہے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں، یہ دیکھنے کی اجازت تب دی ہے جبکہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو۔ تو یہ تیسری ہدایت جو اسلام نے دی ہے کہ رشتہ کے لیے جس جوڑے کا انتخاب کیا جائے اس کو رشتے سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھ لیا جائے۔ چوتھی ہدایت اسلام نے ان رشتے کو باقی رکھنے کے لیے
اس کو ٹکاؤ بنانے کے لیے کہ رشتہ کبھی توڑنے کی نوبت نہ آئے، یہ رشتہ ہمیشہ خوشگواری کے ساتھ چلتا رہے، اس کے لیے اسلام نے چوتھی ہدایت یہ دی ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق طے کر دیے ہیں۔ اسلام نے ایک حقوق کو طے کر دیا ہے کہ بھئی رشتے نکاح میں جڑنے کے بعد ایک مرد پر شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں ہوگی، اور ایک عورت پر بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کے کیا کیا حقوق ہوں گے، کیا کیا ذمہ داریاں ہوگی۔ اسلام نے ان حقوق کی ساری تفصیل، ساری ڈیٹیل اسلام نے اس کی بیان کر دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح ایک دوسرے کے حقوق کو جب بتلا دیا جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس رشتے کو توڑنے کی نوبت آئے، پھر تو کبھی بھی یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ عام طور پر سماج میں طلاق کی جو نوبت آتی ہے، رشتے کو ٹوٹنے کی جو نوبت آتی ہے، وہ اسی وقت آتی ہے جبکہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اسی وقت ہی یہ طلاق اور نکاح کے ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس رشتے نکاح کو دوام بخشنے کے لیے اور خوشگواری کے ساتھ ان کا یہ رشتہ جو ہے وہ موت تک باقی رہے اور یہ دونوں خوشگواری کی حالت میں زندگی گزارے، اس کے لیے اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق متعین کر دیے اور ساری تفصیل بیان کر دیے کہ رشتے نکاح میں آنے کے بعد اس عورت کے شوہر کے ذمے کیا کیا حقوق ہوں گے اور عورت کے ذمے اپنے شوہر کے کیا کیا حقوق ہوں گے۔ اب اس کے علاوہ آگے والی مجلس میں اب ان حقوق کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ کہ بس عورت کے شوہر کے ذمے کیا کیا حقوق ہے، تو اس سلسلے میں اجمالاً سمجھ لو، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے، وقت ہو گیا۔ تفصیل یہ ہے کہ عورت کے حقوق جو شوہر کے ذمے میں شریعت نے مقرر کیے وہ بنیادی طور پر 3 حق ہیں، وہ بنیادی طور پر 3 حق ہے۔ پہلا حق ہے اس کا مہر، دوسرا حق ہے اس کا نان نفقہ یعنی بھرن پوشن اس کا، اور تیسرا جو حق اس کے لیے مقرر کیا ہے حسن معاشرت، اس کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا۔ یہ 3 حقوق اسلام نے مرد پر مقرر کیے اس کی بیوی کے، ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔